اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے سیکس سے منع نہیں کیا انسان کو، اس لذت کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا انسان کو، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حدود رکھی، اللہ رب العزت نے ایک طریقہ رکھا، اس طریقوں کو فالو کرو، اس کے بعد اگر تم وہی عمل کرو گے تو اللہ اس پر خوش ہوں گے۔ نکاح سے پہلے اگر کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کو فیس کرو گے، اور اگر توبہ نہ کی تو آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کو فیس کرو گے۔ لیکن یہی چیز اگر تم کسی لڑکے یا لڑکی کو آپس میں مطلب محرم بنا دو، قبول کر لو ایک دوسرے کو اور نکاح کر لو خوشی خوشی، پھر یہی کام ہوگا، سب کچھ یہی چلے گا، لیکن کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت مسکرائیں گے، اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اللہ کو آپ پر فخر ہوگا کہ میرے بندے نے بغیر دیکھے میری بات کو مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت زندہ ہوگی، سب سے بڑی سنت نکاح ہے۔ نکاح کی طرف کوئی نہیں آ رہا، زنا کی طرف سب جا رہے ہیں۔ نکاح کو معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا جا رہا، زنا کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ زنا کی ویڈیوز بنا بنا کے نوجوانوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں، زنا کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، زنا کرنے کے سکولز کھولے گئے ہیں باہر ملکوں میں ان کو پریکٹس دینے کے لیے۔ دیکھو زنا کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو ان سے علیحدہ کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان لڑکا لڑکی وداؤٹ اینی ریلیشن شپ، وداؤٹ نکاح جب ایسے عمل کے قریب جاتے ہیں تو یقین کریں ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتے، وہ مسلمان نہیں رہتے۔ اور انگریز تو یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ اگر وہ اس عمل سے، شاید وہ یہ بات جانتے ہو، شاید وہ ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہو کہ ہاں یہ تو ہے، تو اسی لیے تو مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ان کی تو ایک بہت بڑی ریسرچ پلاننگ ہے، ہم تو سوچتے نہیں نا، ہم تو بے وقوف ہیں، ہم تو ڈنگروں اور بکریوں کی طرح بس صرف کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، نہ ہم بول رہے ہیں نہ ہم سوچ رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا عقل استعمال کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے، دیکھو وہ کیا کیا نہیں کر رہے۔ اگر ان کو مطلب لیٹ سپوز اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ یار زنا کرنے سے ان کا ایمان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھو تم لوگوں کے سامنے کتنا زیادہ لا رہے ہیں ایسے گندے گندے چیزوں کو، تاکہ تم لوگوں کی ڈیزائر ہٹس ہوں اور تم لوگ بے قابو ہو جاؤ اور اپنے ساتھ کوئی غلطی کرو، دوسروں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرو اور اپنے ایمان کو اب سائڈ پہ رکھ دو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے جو لوگ ایسی خواہشوں کو اپنی بیویوں سے اور کنیزوں سے پورا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ لوگ ملامت کے لائق نہیں، مطلب اسے ملامت نہ کرو، ٹھیک ہے اوکے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح ہے، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی بیویوں اور شرعی کنیزوں کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ہر چیز نکاح کے علاوہ کوئی بھی اگر اپنی جنسی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرو گے تو وہ حرام ہوگی اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان والی صفات اپنے اندر پیدا کریں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکائیں، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے ایمانوں کا سودا نہ کریں، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا اپنے نفس پر قدم رکھ لیں، اور اگر صبر نہیں ہوتا تو کسی کو نکاح میں لے آئے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آپ لوگ مومن کہلائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ عزت دیں گے۔ علامہ صاحب کے ایسے بیانات سننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔